ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم قابل صد احترام سامعین کرام، ہم ایک بڑی مبارک مجلس میں شامل ہیں۔ موقع بھی بڑا مناسب ہے، نماز کی ادائیگی کی ہے، اللہ کا گھر ہے، اور ایک ایسے عمل کی تکمیل کے لیے ہم بیٹھے ہیں جس عمل کا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ اپنے بیٹی بیٹے جن کی شادیاں نہیں ان کے نکاح کرو۔ گویا کہ نکاح کرنے کا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اس حکم کی تعمیل، اس حکم کی فرما برداری کے لیے یہ مجلس عقد نکاح کی یہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے جس مجلس میں اللہ کی فرما برداری ہو، اللہ کے رسول کی فرما برداری ہو، وہ مجلس کسی عبادت سے کم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کے احسانات بے حد و حساب ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کو رشتہ داری کی نعمت سے نوازا۔ بھائی ہوتے ہیں، چچے ہوتے ہیں، باپ ہے، یہ سارا ایک کنبہ بنتا ہے، ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں،
ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، خاندان کی نعمت جن کو حاصل ہو، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ پوچھئے اس کسی کو جو اس نعمت سے محروم ہے، تڑپتے ہیں، کسی کو باپ کہیں، کسی کو ماموں کہیں، کسی کو چچا کہیں، پتہ ہی نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں۔ خاندان ہونا اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ آدمی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا، اپنا ایک خاندان رکھتا ہے، اور جو ہی ایک زندگی کا مرحلہ جوانی کا آتا ہے تو وہاں اللہ رب العزت اس میں اور وسعتیں فرما دیتے ہیں۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت قانون کے رشتے بنا دیتا ہے۔ نکاح کے ذریعے رشتہ داری کے اندر اضافے ہو گئے، دو خاندان اکٹھے ہو گئے۔ پہلے ایک خاندان تھا، ایک خاندان کے افراد تھے، اب دو خاندانوں کے افراد، اور ان کے درمیان اخوت، ان کے درمیان تعلق داری، ان کے درمیان محبت الفت بڑھ گئی۔ اللہ رب العزت کی نوازش اور رحمت دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے کس قدر انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ان کا اضافہ ہوتا ہے۔ آج کل خاندان کی ہمیں قدر نہیں، اور خصوصی طور پر کچھ جہالت ایسی آ گئی کہ ہم نے جو بہت ہی عظمت والے رشتے تھے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جو بڑے عظمت والے مقام تھے ان کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھا۔ سمجھا جاتا ہے جس کسی خاندان کی لڑکی بیاہ لی جائے تو اب تو یہ تو ہمارے قابو آ گئے نا، ان کے بال ہمارے ہاتھ میں آ گئے، جس طرح جی چاہیں ہم ان کو نچائیں۔ عورت قوم کی جوتی ہے، نعوذ باللہ غلیظ کلمے ہیں۔ اللہ نے اس رشتے کے ذریعے بہت بڑے حقوق ایک دوسرے کے اوپر عائد کیے ہیں، اور بہت بڑا تقدس اس رشتے کا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے وقت کی بشارتیں دی۔ ستفتحون ارض مصر، تم ان قریب مصر کو فتح کرو گے، مصر فتح ہوگا۔ وہاں کے سکے کا ذکر کیا کہ وہاں قیراط نام بولا جائے گا، جیسے ہم اپنے ملک میں بولتے ہیں نا روپیہ پیسہ، یہ ہے، اسی طرح مصر والے اپنے سکے کا نام قیراط رکھتے ہیں۔ فرمایا اگر تم وہ ملک فتح کر لو تو ہوش کرنا، یاد رکھنا اس مصر کے حق تمہارے اوپر ہیں۔ ان لکم رحمن و ذمۃ، مصر کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے اور ان کا حق ہمارے ذمہ ہے، ان کا ذمہ ہے ہمارے اوپر، اور ان کی رشتہ داری ہے ہمارے اوپر، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے کافر ملکوں کو فتح کیا ہے۔ کافر ملک کے بارے میں بھی آپ فرماتے ہیں اگر تم فتح کرو تو ان کے باسیوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک برتنا، کیونکہ ان مصر والوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے۔ رشتہ داری کون سی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہوئے جب گزرے، ایک ظالم بادشاہ نے
مصر کے ظالم بادشاہ نے ان کی بیوی کو چھیننا چاہا، حضرت سارہ کو پکڑ لیا، گماش سے لے گئے۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ جب وہ ایک مسافر تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی، ظالموں نے پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس کہ اتنی خوبصورت عورت آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے تو نہیں ہونی چاہیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کر لی۔ اب وہ ظالم سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، اللہ نے ہاتھ شل کر دیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا یہ میرا ہاتھ جو بیکار ہو گیا ہے حضرت سارہ کو، یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ سیدہ نے دعا کی، اللہ نے ہاتھ ہی کر دیا۔ اس ظالم کی نیت کافر تھا نا، ظلم پر تھا، دوبارہ پھر کوشش کی ہاتھ بڑھانے کی، اللہ نے پھر ہاتھ شل کر دیا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا تو اپنے فوج کو بلا کے کہنے لگا تم میرے پاس کوئی عورت نہیں لائے، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ اور آتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی، بعض روایتوں میں اپنی بیٹی اور بعض میں لونڈی، حضرت حاجر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، جن کے آگے نسل سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ خدمت کے لیے عطا کرتی۔ کس حالات میں آ گئے؟ حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہوئی، ابتدائی عمر میں اولاد نہیں ہوئی۔ سارہ کہنے لگی کہ یہ میری نوکرانی ہے حاجر، میں آپ کو بطور عطیہ کے دیتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، شاید اللہ اولاد دے دے۔ حضرت حاجر کے بطن سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ نے حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا کر دی۔ اللہ مالک ہے، جب چاہے دیتا ہے، جو چاہے دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، نبی ولی سب اس کے محتاج ہیں، اس کے گھر کے فقیر ہیں، جس کو جو دے وہ دے، نہ دے تو کوئی دنیا کی طاقت دینے والی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت حاجر حضرت اسماعیل کی والدہ، جن کی نسل سے چلتے چلتے آگے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ یاد رکھے ہوئے ہیں کہ وہ حضرت حاجر مصر کی عورت، وہ میری ماں ہے، حضرت اسماعیل کی میری ماں ہے، اور میرا حق ہے اگر تم مصر کو فتح کرو تو ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ کتنی دور تک اس رشتے کا تقدس اور اس رشتے کی برکت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہزار سال بعد بھی اس رشتے کو نبھا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں حسن سلوک کا حکم اپنی امت کو دے رہے ہیں کہ اگر تم ملک فتح کرو تو اس مصر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ ہماری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ یہ تقدس، یہ رشتوں کی عظمت جو اسلام نے ہمیں دی ہے، جنہیں ہم پاؤں کی جوتی کہتے ہیں، جس کو ہم جن رشتہ داریوں کا ہم کوئی ویلیو اور کوئی وقت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، سب رشتے بڑے محترم ہیں، خونی رشتے بھی بڑے محترم ہیں، اور قانونی رشتے بھی بڑے محترم ہیں۔ قانونی رشتے داری کا بھی احترام کرنا بہت لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی وجہ سے کسی آدمی کی عزت کی جائے، اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے عزت والا ہو سکتا ہے تو وہ آدمی ہے جس نے اپنی بیٹی یا اپنی ہمشیرہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اب آپ پر لازم ہے کہ اس کا احترام کریں۔ اپنی بیٹی
گھر میں پاک پوس کے اور سچی بات ہے بیٹیوں کی محبت کوئی صاحب دل جانتا ہے اپنے گھروں میں اولادیں ہیں گھر کا نور ہوتی ہیں تو کس طرح پال پوس کے وہ دوسرے کے حوالے کرتی جاتی. یہ باپ کی تھوڑی قربانی ہے, یہ باپ کی تھوڑی اکرام ہے, احترام ہے. اب اس کے مقابلے میں وہ احترام کا حقدار نہیں, وہ اکرام کا حقدار نہیں. اور اسلام نے فرض قرار دیا ہے عاشروہن بالمعروف. ہمارا تو رہن سہنی نیکی بھلے طریقے کے ساتھ احسان کے ساتھ ایک دوسرے سے میل جول رکھنا, بیوی سے, بیوی کے رشتہ داروں سے احترام, بننے والے بچوں کی آنے والی نسل کی ماں کوئی چھوٹا یا مقام نہیں, بہت بڑا مقام ہے. اب ہم اس مقدس رشتے کو ہماری بے فہمی, بے عقلی کہ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ایک سماج کی ضرورت ہے, جوان ہو جاتے ہیں تو شادی شاید ایک ضرورت ہے. میرے بھائیو, اسلام نے انسان کی ضرورتوں کو جو پورا کیا ہے اس کو عبادت کا درجہ دیا ہے. خامد خرچ کرتا ہے. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اللہ کی راہ میں 1 روپیہ کسی مسکین پر صدقہ کرتا ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, روپیہ لگاتا ہے, کسی غلام کو آزاد کرانے پر روپیہ خرچ کرتا ہے, اور 1 روپیہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے, اجر و ثواب میں سب سے بڑا وہ ہے جو اس نے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے. وہ روپیہ پیسہ جو بیوی بچوں پر صرف ہوا, اپنی ذمہ داری نبھائی اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت کر کے کمائی اور کما کے لا کے بیوی کو دیا. اللہ اکبر. اجر و ثواب کے اعتبار سے فرمایا یہ جہاد والے روپے, یہ صدقے والے روپے, یہ غلام آزاد کرنے والے روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس قدر یہ تقدس ہے رشتہ داری کا, اس کا اتنا مقام ہے. اس لیے یہ رشتے ناطے جوڑنے یہ ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے, ہمارے رب کا حکم ہے, ہمارے نبی کی سنت ہے. تو یہ عمل جب ہم کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں, تو حتی الامکان ان میں اللہ کے رسول کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو زندہ رکھنا چاہیے. فضولیات, لغویات, بے پردگی, بے حیائی اور نمائش, بود و نمائش وہ کام نہیں کرنے چاہیے, بلکہ حتی الامکان اس انداز سے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, میرا اللہ راضی ہو جائے, اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے. میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں, اللہ نے حکم دیا ہے یہ کرنے کا, اللہ میں تیری فرما برداری کر رہا ہوں, اللہ میں تیری فرما برداری میں یہ کام کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کرتا نکاح ہے, اپنا گھر آباد کرتا ہے. اللہ اکبر. رب العالمین کی طرف سے ثواب کی برکت ہے, اجر و ثواب ملتا ہے, اجر و ثواب ملتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے 3 آدمی ہیں, اللہ رب العزت نے ان کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ میں نے اس کی مدد کرنی ہے. ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم, 3 طرح کے افراد امت کے اندر ایسے ہیں اللہ نے ان کی مدد کرنا اپنے ذمہ لے لی ہے. ان میں ایک وہ آدمی الناکح یرید العفاف, وہ نکاح کرنے والا جوڑا, وہ نکاح کرنے والا خامد اور بیوی, وہ جوڑا جو اس نیت سے نکاح کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی پاکیزہ رکھ دے,
ہماری زندگی پاکیزہ کر لے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کی مدد کرنی ہے. سبحان اللہ. اتنے بڑا عمل اور ہم لغویات میں سے ضائع کر دیتے ہیں. برکتیں لینے کی بجائے اللہ کو راضی کرنے کا عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بن کر گھروں کو جائیں. کتنے بڑی یہ ہماری کوتاہی ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے. بڑی خوش قسمتی کہ ہم اس مجلس میں ہیں. اللہ رب العزت اس جوڑے کو جو اس عقد میں اکٹھے کیے جا رہے ہیں ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں اور وہ برکتیں اور رحمتیں جن کی وعدے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر ہم تک پہنچے ہیں. اللہ ان کے حق میں وہ دعائیں اور وہ رحمتیں پوری فرمائے. ہمارا عزیز محمد سفیان اشرف ولد محمد اشرف صاحب جناب محمد سفیان اشرف ولد محمد اشرف صاحب آپ کا نکاح عزیزہ ہادیہ ایمان دختر سہیل اکرم صاحبہ سے بعوض حق مار 1,00,000 روپیہ آپ سے میں کرتا ہوں. گواہان نکاح کی موجودگی میں آپ سے کرتا ہوں. آپ نے ہادیہ ایمان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. عزیزم محمد سفیان اشرف ولد محمد اشرف صاحب آپ کا نکاح ہادیہ ایمان دختر سہیل اکرم صاحب سے بعوض حق مہر 1,00,000 روپیہ حاضرین مجلس اور گواہان نکاح کی موجودگی میں نے آپ سے کر دیا ہے. آپ نے ہادیہ ایمان کو اپنے نکاح میں بطور بیوی کے قبول کر لیا ہے. بارک اللہ لکم و بارک فیکم و جمع بینکم بخیر. بارک اللہ لکم و بارک فیکم و جمع بینکما فی خیر. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم بارک لہما وبارک علیہما واجمعہما بخیر. اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما. اللہم ارزقہم اولادا طیبین صالحین. اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وارزقہم من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.